آج کی ہماری اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد کچھ چیزیں ریاست کے اندر ریاست کی عوام کو فکری طور پر گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ریاست کے اندر ریاست کو قائم کیا جا رہا ہے۔ آئین آزاد کشمیر کچھ چیزوں کی ہمیں بڑی واضح طور پر اس نے نشاندہی کی ہے، اور اس نشاندہی سے ہٹ کر اگر ہم نظام کو چلانا چاہیں گے تو اس سے انتشار اور افتراق پھیلے گا۔ میں آمدم برسر مطلب بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہم پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ تقریباً حکومت کے تمام اہم وزراء یہاں تشریف فرمائے جو یہاں موجود تھے۔ اس وقت ہمارے وزیر داخلہ محترم کرنل وقار نور صاحب موجود ہیں، اسی طرح ہمارے وزیر ہائیڈرل جناب چودھری رشید صاحب موجود ہیں، ہمارے وزیر صحت یہاں نثار انصر عبدالی صاحب موجود ہیں، ہمارے وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی صاحب جو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کی جو ٹیم ہے اس کے سب سے اہم رکن ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے سابق وزیر اطلاعات اور موجودہ وزیر سیاحت فہیم ربانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے وزیر ٹوئٹا عامر الطاف صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت اپنے کام میں، اپنے معاملات میں، ریاست کی خدمت میں، ریاست کی فلاح میں اور ریاست کو فکری گمراہی سے بچانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ جس طرح تعمیر و ترقی ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح ریاست کی جان و مال کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ریاست کی نظریے کی حفاظت اور ان کی فکر کی حفاظت اور ریاست میں انتشار و افتراق نہ ہو، اس کی بھی ذمہ داری ریاست کی بھی ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طور کو فکری طور پر گمراہ کر دینا یہ اسے قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ تو جس طرح کہیں پر خدا نخواستہ عوام کی جان و مال کو نقصان ہو رہا ہو تو پوری ریاست حرکت میں آتی ہے، تو اسی طرح اگر ریاست کے اندر انتشار و افتراق پھیلایا جائے جھوٹ کی بنیاد پر، پروپیگنڈے کی بنیاد پر، کنفیوژن کی بنیاد پر، ابہام کی بنیاد پر، ادھوری باتوں کی بنیاد پر، ادھورے سچ کی بنیاد پر، تو پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے پورے اپنے مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو سلجھائے اور ان کنفیوژنس کو دور کرے اور پورا سچ قوم کو بتائے۔ دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے زیادہ وزراء کی یہاں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ریاست کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو کوئی کمی بیشی ہے، اس کمی بیشی کو ہم بہتری کی طرف لانے کے لیے بھی سنجیدہ ہیں۔ کچھ ابتدائی باتیں کر کے میں چارٹر آف ڈیمانڈ پر آ کر آپ حضرات سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ عرض کروں گا، پھر یہ ہمارے تمام وزراء، معزز وزراء موجود ہیں، یہ اس فیلڈ میں مجھ سے زیادہ سینئرز لوگ ہیں اور بہت محترم لوگ ہیں، یہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اب ہم سوئی پر سوئی چڑھانے کے بجائے، پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے، کریڈٹ گیم کے بجائے ریاست کی جو بساط لپیٹنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، ہم کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے اسلاف نے جو ایک محنت کر کے ایک ڈھانچہ قائم کیا ہے، اور اس ڈھانچے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے بقیہ حصے کو آزاد کروائیں، تو اس ڈھانچے کو ہم کسی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہ اس کو رول بیک کرنے کی کسی کو اجازت دیں گے۔ میں سب سے پہلے اس بات پر آتا ہوں کہ ایک ابہام پھیلایا جا رہا ہے، ایک مسئلہ ہے، ریل مسئلہ ہے، پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ۔ ہم جس طرح اس ریاست کے اندر ایک دوسرے کے مسائل سے، ایک دوسرے کے دکھ درد سے وہ بے خبر نہیں رہ سکتے، بے حس نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہم عالمی دنیا کے اندر اور بالخصوص عالم اسلام کے اندر بھی ایک دوسرے کے مسائل سے ناشنا رہ سکتے۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی ایک پرانی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، اور الیکشن لڑتی ہے باقاعدہ، اور اس کی فلاحی خدمات ہیں، اور ہمیشہ وہ قومی ایشوز پر بھی اور ملی ایشوز پر بھی، ملت کے معاملات پر بھی، بالخصوص مقدمہ کشمیر کے اندر اس کا ایک فعال کردار رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی میزبانی میں پنچ کی دھرتی پر، جو کہ شہداء کی دھرتی ہے، غازیوں کی دھرتی ہے، اور اس کشمیر کی جو موجودہ آزاد کشمیر ہے، اس کشمیر کو آزاد کرانے میں پنچ کے ہمارے اسلاف کا، ہمارے بڑوں کا ایک بڑا کردار ہے، ان حضرات کی دھرتی ہے۔ وہاں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے امت مسلمہ کے دو سلگتے ہوئے ایشوز پر، اور یہ پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے کہ ابہام پیدا کیا جائے کشمیر کے لوگوں کے اندر کہ جی یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے اکٹھ کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حماس کے سیاسی نمائندے، ان کے جو پولیٹیکل یہاں نمائندے ہیں، وہ یہاں پر آج سے 6 ماہ پہلے وزیر اعظم کی صدارت میں، اور وہ مہمان خصوصی تھے، پورے آزاد کشمیر کے علماء مشائخ کی
یہ اعزاز کشمیر کو حاصل ہے کہ ان کو باقاعدہ سرکاری طور پر مدعو کیا گیا، کیونکہ ان کا اور ہمارا دکھ ایک ہے، ان کا ہمارا غم ایک ہے۔ جب میں ان کے لوگوں سے ملا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا خون ہمارا خون ہے، آپ کے زخم ہمارے زخم ہیں، آپ ہنود کے ستائے ہوئے ہیں اور ہم یہود کے ستائے ہوئے ہیں، آپ کے ہمارے کئی معاملات ملتے ہیں، آپ کا اور ہمارا قضیہ ایک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پریس کے کافی لوگ وہاں موجود تھے اس وقت جب یہاں کمیٹی روم نمبر 4 کے اندر علماء مشائخ کانفرنس ہوئی۔ کیا وہ کانفرنس بھی ہم نے کسی کے کہنے پر یا کسی کے کاؤنٹر میں کی؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، خدا را جو ملی ایشوز ہیں، جو ہماری قوم کے ایشوز ہیں، جس پر قربانیاں لگ چکی ہیں، کم از کم اس پر پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں۔ اگر آپ اس پر پوائنٹ اسکورنگ کریں گے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کا ہر باشندہ، ریاست کے مرد و زن، ریاست کے بوڑھے اور جوان اور بچے اس معاملے پر آپ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک پہلے اس معاملے میں کافی غفلت ہو چکی ہے۔ تو کہا جاتا ہے جی نہیں کر رہے تھے، 2019 سے بات چیت نہیں تھی، یا بیچ میں جو تھوڑا سا ایک گیپ آیا، غفلت آئی، نہیں تھی تو تب بھی معترض تھے، اور اب ہو رہی ہے تو تب بھی اعتراض ہے۔ یہ تو وہی گل ہے جی، ان کو بھی چاہتے ہیں کہ آٹا گوندے ہوں ہلدی کی ہیں۔ بھائی پہلی پریس کانفرنس ہم نے مظفر آباد میں کی، تمام علماء مشائخ کی، دوسری جماعت اسلامی کے میزبانی میں وہاں کی۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کریں، عملاً یہ نہیں کر سکتے، کم سے کم زبانی حمایت ان کو دیں، کم از کم دل میں تو برا سمجھیں۔ اس طرح کے کمنٹس کا کیا مطلب ہے کہ آپ فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے ظلم کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے؟ تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ کم از کم اس پر پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں، اور بہت سارے معاملات ہیں آپ ان پر بات کریں، ہماری ذات پر کریں، ہمارے نظام پر کریں، ہم جو ڈیلیور کر رہے ہیں عوام کو اس کے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں اس پر بات کریں۔ دوسری بات کر رہے ہیں کہ جی اب یہ عوام